سلطنت غزنویہ 976 عیسوی سے 1186 عیسوی تک قائم ایک حکومت تھی جس کا دارالحکومت افغانستان کا شہر غزنی تھا۔ اس کا سب سے مشہور حکمران محمود غزنوی تھا جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومنات پر حملہ کر کے بطور بت شکن خود کو تاریخ میں امر کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلوار حق یوٹیوب چینل اور میں آپ کا دوست رو عمران۔ جب سامانی حکومت کمزور ہو گئی اور اس کے صوبہ دار خود مختار ہو گئے تو ان میں ایک صوبہ دار سبکتگین نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے جنوب میں واقع شہر غزنی میں 366 ہجری میں ایک آزاد حکومت قائم کی جو تاریخ میں دولت غزنویہ اور آل سبکتگین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بعد میں سبکتگین کا خراسان پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اسی سبکتگین کے زمانے میں مسلمان پہلی مرتبہ درہ خیبر کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ اس زمانے میں لاہور میں ایک ہندو راجہ جےپال حکومت کرتا تھا۔ اس کی حکومت پشاور سے آگے کابل تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی سرحدیں سبکتگین کی حکومت سے ملی ہوئی تھی۔ راجہ جےپال نے جب دیکھا کہ سبکتگین کی حکومت طاقتور بن رہی ہے تو اس نے ایک بڑی فوج لے کر غزنوی پر حملہ کر دیا، لیکن لڑائی میں سبکتگین نے اس کو شکست دے دی اور جےپال کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، جےپال نے سبکتگین کی اطاعت قبول کر کے اپنی جان بچائی اور سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اب سبکتگین نے جےپال کو رہا کر دیا اور وہ لاہور واپس آ گیا، لیکن اس نے اس وعدے کے مطابق خراج نہیں بھیجا، جس کی وجہ سے سبکتگین نے حملہ کر دیا اور وادی پشاور پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، سبکتگین کا 20 سال کی حکومت کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمود غزنوی تخت پر بیٹھا۔ محمود خاندان سبکتگین کا سب سے بڑا بادشاہ ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مشہور حکمرانوں میں سے ایک محمود ہندوستان پر 17 حملوں کے باعث شہرت کی بلندیوں پر پہنچا۔ محمود بچپن ہی سے بڑا نڈر اور بہادر تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کئی لڑائیوں میں حصہ لے چکا تھا۔ بادشاہ ہونے کے بعد اس نے سلطنت کو بڑی وسعت دی۔ وہ کامیاب سپہ سالار اور فاتح بھی تھا۔ شمال میں اس نے خوارزم اور بخارا پر قبضہ کر لیا اور سمرقند کے علاقے کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے پہلے بخارا اور پھر سمرقند کاشغر جو کہ ایلک خانی حکمرانوں کے قبضے میں تھے اپنے قبضے میں کیے اور خوارزم میں ایک چھوٹی سی خود مختار حکومت آل مامون کے نام سے قائم کی۔ جنوب میں اس نے رے، اصفہان اور ہمدان فتح کر لیے جو بنی بویا کے قبضے میں تھے۔ مشرق میں اس نے قریب وہ تمام علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے جو اب پاکستان کہلاتا ہے۔ محمود عدل و انصاف اور علم و ادب کی سرپرستی کے باعث بھی مشہور ہے۔ اس کے دور کی مشہور شخصیات میں فردوسی اور البیرونی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ محمود کے لڑکے مسعود کے آخری زمانے میں وسط ایشیا کے سلجوقی ترکوں نے غزنوی سلطنت کے شمال اور مغربی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اب سلاطین غزنی کے قبضے میں صرف وہ علاقے رہ گئے جو اب مشرقی افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ہیں۔ دور زوال کے غزنوی حکمرانوں میں سلطان ابراہیم کا نام سب سے نمایاں ہے۔ اس نے اپنے 40 سالہ دور حکومت میں سلطنت کو مستحکم کیا، سلجوقیوں سے اچھے تعلقات قائم کیے اور ہندوستان میں مزید فتوحات حاصل کی۔ اس کے عہد میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو پنجاب سے بے دخل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ ابراہیم نے دہلی تک تمام علاقہ غزنی کی سلطنت میں شامل کر لیا اور اس کی افواج نے بنارس تک کامیاب حملے کیے۔ ابراہیم بڑا دیندار اور رایا پرور حکمران تھا۔ رات کو غزنی کی گلیوں میں گشت کرتا اور محتاجوں اور بیواؤں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرتا۔ وہ اعلیٰ درجے کا خوش نویس تھا۔ ہر سال ایک قرآن مجید لکھتا جسے ایک سال مکہ معظمہ اور دوسرے سال مدینہ منورہ بھیجتا۔ اس کو محلات سے زیادہ ایسی عمارتیں بنانے کا شوق تھا جن سے عوام کو فائدہ پہنچے۔ چنانچہ اس کے عہد میں 400 سے زائد مدارس، خانقاہیں، مسافر خانے اور مساجد تعمیر کی گئیں۔ اس نے غزنی کے شاہی محل میں ایک بہت بڑا دواخانہ قائم کیا جہاں سے عوام کو مفت ادویات ملتی تھی۔ اس دواخانہ میں خصوصاً آنکھ کی بیماریوں کی بڑی اچھی دوائیں دستیاب تھیں۔ 545 ہجری بمطابق 1150 عیسوی میں غزنی پر غور کے ایک حکمران علاء الدین نے قبضہ کر کے شہر کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے دنیا کا یہ عظیم شہر
جل کر خاکستر ہو گیا۔ علاؤالدین کے اس ظالمانہ کام کی وجہ سے لوگ اس کو جہاں سوز یعنی دنیا کا جلانے والا کہتے ہیں۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے آخری 2 حکمرانوں کا دارالسلطنت لاہور ہو گیا۔ 582 ہجری میں غور کے ایک دوسرے حکمران شہاب الدین غوری نے لاہور پر قبضہ کر کے آل سبکتگین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ غزنوی حکمرانوں کا دور پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان تقریباً 200 سال تک غزنی کی سلطنت کا حصہ رہا اور اس زمانے میں اسلامی تہذیب کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ کوہ سلمان کے رہنے والے پٹھانوں نے اسی زمانے میں اسلام قبول کیا اور لاہور پہلی مرتبہ علم و ادب کا مرکز بنا۔ ناظرین، ایسی ہی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل تلوار حق کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔